أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کی ایک اور نشست میں ہم حاضر ہیں۔ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے خاص الفت اور محبت کی عظیم الشان نعمت رب العالمین ہم تمام کو عطا فرمائے۔ پچھلے درسوں میں ہم نے عمر بن امیہ دمری کا واقعہ سماعت کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جو اہل نجد سے ان کے شر سے ان کے ہاتھوں کے نقصان سے بچ کر محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں واپس حاضر ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بقیہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام نے اہل نجد کی طرف بھیجا تھا، ان سارے اصحاب کو اہل نجد نے نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا تھا۔ عمر بن امیہ جب مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی۔ انہوں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کون سے قبیلے سے ہے؟ ان دو آدمیوں نے جواب دیا کہ ہمارا تعلق بنو عامر قبیلے سے ہے۔ عمر بن امیہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بنو عامر قبیلے کی زیادتیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ جن لوگوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو شہید کیا تھا وہ قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ عمر بن امیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو افراد بھی بنو عامر قبیلے سے ہیں تو انہوں نے موقع ملنے کا انتظار کیا۔ جب دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے وہاں پر موجود سارے لوگ سو گئے تو عمر بن امیہ نے بنو عامر قبیلے کے ان دو لوگوں کو قتل کر دیا۔ واپس محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اول تا آخر سارا واقعہ سنایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شہادت کے المناک واقعات بھی سنائے، جسے سن کر حضور نبی پاک علیہ السلام انتہائی غمزدہ ہو گئے۔ پھر واپسی کے سفر پر جو واقعہ پیش آیا اور کس طرح آپ نے بنو عامر قبیلے کے دو لوگوں کو قتل کیا، یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سنایا۔ اب جو توجہ کی بات ہے
کہ اسلام کے ماننے والوں کو اور دین اسلام کو لوگ نعوذ باللہ من ذالک متشدد مذہب کہتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں پر طرح طرح کے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں محبت اور سلامتی کا پرچار کرنے والا جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے ماننے والوں پر 1400 سال سے مظالم جاری و ساری ہیں۔ لیکن جہاں بات اصولوں کی ہو، جہاں بات وعدوں کی ہو، وہاں مظالم کے باوجود اسلام کے ماننے والے اپنے وعدوں پر قائم رہیں، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا درس ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ حضور بنو عامر قبیلے کے 2 لوگ راستے پر ملے اور میں نے انہیں مار دیا، تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ عمل تم نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ بنو عامر قبیلے کے لوگوں کو میں نے امان دی ہوئی تھی۔ اگرچہ اسی قبیلے کے لوگوں نے 70 اصحاب کو شہید کیا، لیکن جو بقیہ لوگ تھے وہ میری امان میں تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو تو نے ان سے لیا، جو ہتھیار یا لباس تم وہاں سے لے کر آئے، وہ یہاں میرے سامنے رکھ دو۔ وہ ساری چیزیں سامنے رکھتی گئیں، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ اس قبیلے کے 2 لوگوں کے لیے جس قبیلے نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے 70 جانثاروں کو شہید کیا تھا، فیصلہ کیا سنایا؟ فرمایا کہ ہم ان 2 مقتولین کے اہل و عیال کو دیت ادا کریں گے۔ اس سے بڑھ کر محبت اور سلامتی کا پرچار کرنے والا دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 70 جانثار اسی قبیلے کے لوگوں نے شہید کیے، لیکن آپ نے فرمایا، اور کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد کیا جا رہا تھا جن صحابہ کو لے جایا اس لیے گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی ایک جماعت بھیجیے تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں چل کر آپ کا پیغام پہنچائے۔ پھر وہاں اپنے قبیلے میں لے جا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان صحابہ کا ذکر چل رہا ہے، ان کی یاد چل رہی ہے، جس میں سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی ہیں، جس میں دیگر اجلہ صحابہ بھی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام تک پہنچانے نہیں دیا گیا، اس سے پہلے شہید کر دیا گیا۔ ان صحابہ کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس موقع پر بھی جب دیگر 2 لوگوں کا ذکر آتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے سے کہتے ہیں، یہ عمل تجھ سے اچھا نہیں ہوا، اب ہم ان 2 مقتولین کی جانب سے دیت ادا کریں گے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ دین اسلام کا تشخص، یہ ہے وہ دین اسلام کا پیارا چہرہ جو لبرل زدہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل دور ہے۔ اگر انہوں نے کبھی پڑھا بھی ہو تو وہ اس کو بیان کرنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایسے واقعات سے ان کے نظریات، ان کے تصورات اور ان کا جو شیش محل ہے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر لوگوں کو بتائیں، اسلام کا یہ پیارا چہرہ لوگوں کو دکھائیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ان 2 مقتولین کی دیت ادا کی جائے گی۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ وہ قبائل جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے آباد تھے، ان میں قبیلہ بنو نضیر تھا۔ قبیلہ بنو نضیر سے اور دیگر یہودی قبائل سے یہ معاہدہ تھا دین اسلام کے ماننے والوں کا کہ اگر دونوں گروہوں میں سے کسی کو دیت ادا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مسلمانوں کو اگر کسی کی دیت ادا کرنے کی ضرورت پڑے یا یہودیوں کو کسی کی دیت ادا کرنے کی ضرورت پڑے، تو یہ دیت کی ادائیگی کے معاملے میں دونوں گروہ ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ یہ معاہدے کی ایک شرط تھی۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اب جب فیصلہ ہو گیا کہ ان دو لوگوں کی دیت ادا کرنی ہے، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنو ندیر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، ایک کے مطابق 9 صحابہ تھے۔ آپ بنو ندیر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا معاہدہ ہے اس معاہدے کے مطابق ہمیں 2 مقتولین کی دیت ادا کرنی ہے، لہٰذا تم ہماری معاونت کرو۔ یہودی بڑے شاطر تھے، انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لے آئے، ہماری عزت افزائی فرمائی، ہمارا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کے مطابق ہم ضرور تعاون کریں گے، آپ کچھ دیر یہاں ہمارے پاس تشریف رکھیے اور اس دوران کچھ ماہدر تناول کیجیے، ہمارے یہاں کچھ مہمان نوازی کا ہمیں موقع دیجیے، اور اس کے بعد اس دوران جب تک آپ تشریف رکھیں گے ہم اس دوران دیت کی رقم کا انتظام کرتے ہیں، پھر آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیں گے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان وہاں تشریف رکھے، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ حی بن اخطب یہ یہودیوں کا رئیس تھا، یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آج حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہنے لگا کہ یہ آج ہمارے درمیان آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ آئے ہیں ان کی تعداد 10 سے بھی کم ہے۔ اگر تم جس جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس دیوار کی چھت پر کسی قسم کی کوئی بھاری بھرکم چیز رکھ دو، اور پھر جب میں اشارہ کروں تو یہ چیز ان پر گرا دو، تو اس طرح نعوذ باللہ من ذالک ہم انہیں شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ماننے والوں کا نعوذ باللہ من ذالک نام و نشان مٹ جائے گا۔ حی بن اخطب کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو موقع تمہیں آج ملا ہے قیامت تک یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر تم یہودی قوم کو بچانا چاہتے ہو تو آج اس موقع سے فائدہ حاصل کرو۔ جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تو ان کے درمیان ایک شخص تھا جس کا نام تھا سلام۔ سلام کہنے لگا یا قومی اطیعونی هذه المرہ وخالفون الدہر، اے میری قوم آج حی بن اخطب کی بات نہیں ماننا، آج تم میری ایک بات مان لو، اور اگر تم میری یہ بات مان لو تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ پھر جب تک میری زندگی ہے تب تک میری کوئی بات نہیں ماننا، اور تم مجھے یاد دلا دینا کہ تو نے ایک بار اپنی بات منوائی تھی، آج صرف میری بات مانو۔ واللہ لئن فعلتم، خدا کی قسم حی بن اخطب جو کہہ رہا ہے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی تم نے جرت کی، لَيُخْبَرَنَّ بِأَنَّا قَدْ غَدَرْنَا بِهِ، تو یہ معاملہ کرنے سے پہلے ہی انہیں اس بات کی خبر ہو جائے گی، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے علم ہو جائے گا، اور پھر تمہاری اس حرکت میں تمہیں کامیابی بھی نہیں ملے گی، اور ہماری جانب سے اس حرکت کی وجہ سے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی، اور مسلمانوں کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے غداری کی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا نَقْدٌ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اس طرح تمہارا اور مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ فَلَا تَفْعَلُوا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جیسی حی بن اخطب کہہ رہا ہے۔ جب سلام نے انہیں یہ بات کہی تو ان کے سر پر جو بھوت سوار ہو گیا تھا حی بن اخطب کی باتوں سے، وہ اترنے والا نہیں تھا۔ اب انہوں نے سلام کی بات کو ایک طرف رکھ کر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ اس دیوار کی چوکھٹ پر، اس دیوار کی چھت پر جیسے ہی انہوں نے کوئی بڑا ساز و سامان رکھا، بڑی خاموشی کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہاں سے اکیلے ہی اٹھ کر چل دیے۔
یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر یہودی جو اس جگہ پر موجود ہیں وہ یہ سمجھے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام رفع حاجت کے لیے یا دیگر کسی اور ضروری کام کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ بنو نضیر سے چل کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار میں ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ایک یہودی جو مدینہ منورہ میں تھا اور وہ بنو نضیر قبیلے کی طرف آ رہا تھا، اس نے چلتے چلتے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ایسے ہی گزرتے ہوئے پھر وہ بنو نضیر قبیلے چلا گیا۔ بنو نضیر قبیلے پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاموش طریقہ کار پر کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ کسی شخص کو وہاں روک کر پوچھا کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی ہمارے قبیلے میں آئے ہیں اور ان کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ کہا تمہارے قبیلے میں وہ کب آئے؟ کہا تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، ابھی کہیں گئے ہیں، اور جب وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں گے تو انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ یہودی کہنے لگا کہ تم بدبخت اور بہت بری قوم ہو، میں تو انہیں مدینہ طیبہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ تو وہاں موجود ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے صحابہ بھی ان کے انتظار میں ہیں، وہ ابھی یہاں سے شاید رفع حاجت کے لیے گئے ہیں اور واپس آئیں گے۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں مدینہ طیبہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو جو امیدیں انہوں نے باندھ کر رکھی ہوئی تھیں ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اطلاع کیے بغیر ضرور کسی اہم کام سے تشریف لے گئے ہیں، تو اب ہم یہاں پر کس چیز کا انتظار کریں، ہم بھی حضور کی تلاش میں چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حی بن اخطب جو تھا وہ صحابہ سے کہنے لگا تمہارے نبی نے واپس جانے میں بڑی جلدی کی، ہم تو ان کے حکم کی تعمیل کا انتظام کر رہے تھے، ہم تو رقم جمع کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ واپس کہاں چلے گئے۔ زبان پر اس کے یہ کلمات تھے لیکن دل ہی دل میں وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ ایک یہودی جس کا نام تھا کنانا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جانے کے بعد یہودیوں سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ دوسرے کہنے لگے نہیں، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں۔ کنانا کہنے لگا انہیں ان کے رب نے ہمارے اس عمل پر مطلع کر دیا ہوگا اور وہ پہلے سے جان گئے ہوں گے۔ اب میری بات سنو۔ کنانا نے کہا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمہاری یہ آرزو تھی کہ آخری نبی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے حسد کی وجہ سے تم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ کنانا نے کہا کہ اگر تم حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میری اگلی بات ضرور مانو کہ اب صحابہ بھی واپس چلے گئے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کو بھی تمہاری دھوکے بازی پر مطلع کر دیا گیا ہے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اب میرے خیال کے مطابق مدینہ طیبہ سے تمہارے لیے آرڈر یہ آئے گا کہ اے قبیلہ بنو نضیر کے لوگوں اپنی بستیوں کو چھوڑ کر فوری طور پر یہاں سے چلے جاؤ، کیوں تو کہ تم نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تمہارے لیے یہ آرڈر آئے تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ فوری طور پر ان کے حکم کی تعمیل کرنا اور اپنی ان سازش کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا اور پھر سے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔
اب اگر اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو فوری طور پر اسے تسلیم کرنا۔ کنانہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان واپس پہنچے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب واپس پہنچتے ہیں تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، حضور واپس تشریف لانے میں یہ عجلت کیسی تھی؟ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کلام فرمانے سے پہلے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ حاضر خدمت ہوئے، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی تھی، مجھے میرے پروردگار نے بتایا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اب محمد بن مسلمہ کو جس لیے بلایا گیا تھا حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بنو ندیر قبیلے جاؤ اور انہیں جا کر میرا یہ حکم سناؤ۔ الفاظ پر غور کیجئے، اور ابھی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رحمت کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ جس میں بنو عامر قبیلے کے 2 لوگوں کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں پر جو حکم ہے وہ بھی سماعت کیجئے۔ ہر کوئی شخص اپنی چاہت کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق اسلام کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کا پورا چہرہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں رب العالمین نے حق اور استقامت کی منزلیں عطا فرمائیں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ بنو عامر قبیلے کے ان 2 لوگوں کی دیت ادا کی جائے گی۔ اب یہاں کا حکم سنیے، فرمایا کہ جا کر میرا انہیں حکم سناؤ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارسلنی الیکم مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اخرجوا من بلدی، میرے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے یہ حکم فرمایا، پورے کے پورے قبیلے کو ملک بدر کرنے کا حکم فرمایا، فرمایا انہیں فوری طور پر جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے سازش کی تھی، ابھی ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لیکن انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے خلاف سازش کیوں کی؟ یہ ارادہ کیوں کیا؟ اس ارادے ہی کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کو ملک بدر کرنے کا آرڈر جاری ہوا۔ محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہے اسلام کا پورا نقشہ، یہ ہے اسلام کی پوری تصویر۔ آج کی بولی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شامل لوگ، امت کہلانے والے لوگ، آج ان میں سے بعض کی بولی یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، رب ان سے انتقام لے لے گا، ہم تو عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، رب نے تو اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمانی ہی ہے، لیکن بطور امت مسلمہ ہم پر جو لازم اور ضروری ہے وہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آرڈر لے کر بنو ندیر قبیلے جا رہے ہیں کہ فوری طور پر پورے قبیلے کو جلا وطن کر دیا جائے۔ قبیلے میں کوئی قبیلے میں 3-4 لوگ تو نہیں ہوتے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، پھر اس میں مال مویشی ہوتا ہے، پھر اس میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں کاروبار اور انصرام و انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ارادہ کیا۔ اس ارادے کی وجہ سے پورے قبیلے کو ملک بدر ہونے کا آرڈر جاری ہوا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو ندیر قبیلے آتے ہیں، اور بنو ندیر قبیلے آنے کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن اس پیغام سے پہلے میں تم سے ایک بات اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ بنو ندیر قبیلے کے لوگوں نے کہا کیا بات؟
کہا بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس توریت کا واسطہ دیتا ہوں جسے رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تمہیں یاد ہے ایک دن ایسا ہوا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے سامنے توریت رکھی ہوئی تھی، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم کھانا کھانا چاہو تو ہم تمہیں کھانا پیش کر دیتے ہیں، اور اگر یہودی مذہب اختیار کرنے کے لیے آئے ہو تو ہم تمہیں یہودی بنا دیتے ہیں۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کھانا کھلاؤ گے تو کھا لوں گا، لیکن اگر یہودی مذہب اختیار کرنے کے لیے کہو گے تو یہ ناممکن ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یاد کرو، تم نے ایک برتن میں لا کر مجھے کھانا دیا تھا، اور تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا دین قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تم نے ساتھ میں مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں دین ابراہیمی کو تلاش کر رہا ہوں، کیا میں دین ابراہیمی کے متلاشی ہوں۔ ابو عامر راہب جو محبوب کریم علیہ السلام کی گستاخی پر آخرکار اسی گستاخی پر جو واصل جہنم ہوا تھا اس کا ذکر ہوا، کہا ابو عامر راہب کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ابو عامر راہب وہ دین ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے اس وقت سوال کیا کہ دین ابراہیمی کو تلاش کر رہے ہو، تو میں نے تمہیں کہا تھا ہاں میں دین ابراہیمی تلاش کر رہا ہوں۔ اے بنو ندیر قبیلے کے لوگوں سنو، مجھے دین ابراہیمی مل گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دین ابراہیمی پر تشریف لے آئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں اب سنو، رسول کریم علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے یہودی بنو ندیر قبیلے کے لوگوں، تم سے جو ہمارا معاہدہ تھا تم نے وعدہ خلافی کر کے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ عمر بن حجاش نامی شخص نے چھت پر چڑھ کر وہ بھاری بھرکم چیز رکھی تھی کہ جو وہ مجھ پر گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام یہودی بنو ندیر قبیلے کے لوگوں میں سے اس فرد کا نام بھی سیدنا محمد بن مسلمہ کو بتاتے ہیں جن کی حرکات کا وہاں موجود صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنی خفیہ حرکت تھی۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو اس شخص کا نام بھی بتایا کہ جو وہ بھاری بھرکم چیز لے کر چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جو تم نے سازش کی تھی اس کے بارے میں میرے رب نے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ امت جو علم غیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے وہ یہی تو کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، تو اس میں اسے کیا تکلیف ہے کہ جو 15ویں صدی کی پیداوار ہے اور وہ حضور کے علم کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یہاں سارے کے سارے معاملات، دین اسلام کی بنیادیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو تعلیمات عطا کی گئیں ان کا اکثر حصہ علم غیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہاں موجود صحابہ کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن حضور علیہ السلام نے وہ سازش رچانے والے شخص کا نام بھی بتایا۔ فرمایا کہ عمر بن جحاش نے چھت پر چڑھ کر مجھ پر بھاری بھرکم چیز گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی، بنو ندیر قبیلے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی زبان سے ادا ہو سکے، کوئی بات کر سکیں۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے اخرجوا من بلدی، تم سارے کے سارے اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ وقد اجلتکم عشرا، تمہیں شہر چھوڑنے کے لیے 10 دن کی مہلت ہے۔ فمن روی بعد ذالک ضربت عنقہ،
جو 10 دنوں کے بعد یہاں دکھا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت، جس کے دونوں پیرائے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف بنو عامر قبیلے کے 2 لوگوں کی دیت ادا کی جا رہی ہے، اور ایک طرف پورے کے پورے قبیلے کو 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں تم نے شہر نہیں چھوڑا تو تم میں سے جو شخص یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیصلہ جب سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، اگلی بات سنیے، تو سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور یہ بنو ندیر قبیلہ اوس سے ہی تعلقات اس کے بڑے اچھے تھے۔ قبیلہ اوس کے اور قبیلہ بنو ندیر کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ سنایا تو بنو ندیر قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہمیں بڑا تعجب ہے، ہمیں تعجب صرف اس بات پر ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو قبیلہ اوس کے ایک آدمی سے سن رہے ہیں، وہ ہمیں دھمکی لگا رہا ہے، ہمیں ان تعلقات کو یاد کر کے افسوس ہو رہا ہے کہ قبیلہ اوس کا ایک فرد ہمیں آ کر دھمکی لگا رہا ہے کہ تم 10 دنوں میں یہ علاقہ چھوڑ دو۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی جواب مینارہ نور ہے، اسلام کی بنیاد اسی جواب پر ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کو تو 2 لفظ کہے، لیکن ان 2 لفظوں میں سمندروں کے سمندر پروئے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تغیرت القلوب، اے سننے والوں سنو، دل بدل گئے ہیں، دل بدل گئے۔ اب تعلقات کی بنیادیں اوس اور بنو ندیر نہیں ہیں، اب تعلقات کی بنیاد رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تغیرت القلوب، دل بدل گئے، اب تعلقات کی بنیاد حضور کی ذات بابرکات ہے، اور یہی آپ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو درس دیا کہ تمہارے برادری، تمہارے قبیلے، تمہاری زبانیں، تمہارا بولنا، تمہاری دوستیاں، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر، جب یہ چیزیں رسول کریم علیہ السلام کے دین کے مقابل آ جائیں تو سب سے پہلے پھر حضور کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تغیرت القلوب، 2 لفظ ہیں، برکت کے لیے یاد رکھ لیجئے، پڑھیے تغیرت القلوب، ملا کر پڑھیں گے تغیرت القلوب۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اسلام کا نقشہ 2 لفظوں میں واضح کر دیا، فرمایا دل بدل گئے، اب تعلقات کی بنیاد اوس اور بنو ندیر کی محبتیں نہیں ہیں، اور پھر آپ وہ جملہ بھی ایسا فرما رہے ہیں کہ اگر 10 دنوں کی مہلت میں تم نے یہ کام نہ کیا، پورے کے پورے قبیلے کو 10 دنوں میں شہر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہجرت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر ایک فیملی کو بھی کسی علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کرنی ہو، ہمیشہ کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر جانی ہو، تو وہ مہینوں، بعض اوقات سالوں پلاننگ کرتا ہے، میرا کاروبار یہاں سے شفٹ کیسے ہوگا، میں یہ رقم کیسے لے کر جاؤں گا، پھر وہاں جا کر میرا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ یہاں صرف 10 دنوں کی مہلت دی گئی اور کہا 10 دنوں کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن ماری جائے گی، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام سن کر قبیلہ بنو ندیر کے لوگ کوچ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر، روایتوں میں آیا 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ان کی ایک چراگاہ تھی جہاں پر وہ اپنے گھوڑے وغیرہ باندھا کرتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی سواریوں کو ان چراگاہ سے بلا لیا، کچھ اونٹ انہوں نے کرائے پر لے لیے، پوری طرح وہ کوچ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بنو ندیر کوچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو یہ پیغام ملتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بنو ندیر قبیلے کے لوگوں کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا اے بنو ندیر،
اپنے گھروں کو اور اپنے اموال کو چھوڑ کر جانے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ. میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے ساتھ شمشیر زن اور گھڑ سواری کے ماہر لوگ ہیں. تم ڈٹ جاؤ. اگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تم پر حملہ کیا تو میں تمہارے دفاع کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ہیں وہ سازشی عناصر کہ جو بظاہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید کے ابتدائی جو 2 رکوع ہیں، سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع، اس میں 2 یا 3 آیتوں میں مومنوں کی شان بیان کی، 2-3 آیتوں میں کافروں کی مذمت بیان کی، اور اگلے پورے رکوع میں 13 آیتوں میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، مفسرین کہتے ہیں ان کے بارے میں اتنی زیادہ آیتیں اس لیے اتری کہ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں. جنہوں نے لبادات اسلامی پہنا ہوا ہو، جو مجبوری میں سارے اسلامی شاعر بھی اپنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں مسلمانوں کو ڈسنے کا موقع ملے وہاں وہ سانپ کے زہر سے زیادہ بھی خطرناک زہر منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے آج بھی اسلام کو خطرہ ہے. ایسے لوگوں سے آج بھی پاکستان کو خطرہ ہے کہ جو لوگ آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے پاکستان کو اور عالم اسلام کو ایسے بدبختوں سے جلد نجات عطا فرمائے. رب العالمین ایسے بدبختوں کو تباہ و برباد فرمائے جو کافروں سے خفیہ پیغام لیتے اور دیتے ہیں، جو کافروں کے لیے ہر طرح کی سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں. آج بھی یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کیا ہوا یہ اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے. آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے آپ ہر اتوار ظہر کی نماز خود بھی کوشش کر کے اسی مسجد میں ادا فرمائیں، درس سیرت پاک سماعت کریں، اپنے ساتھ دوسرے احباب کو بھی لے کر آئیں. رب العالمین ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت اور محبت اور یہ عظیم الشان نعمت رب العالمین ہمیں مرتے دم تک عطا فرمائے. اس محبت کا صلہ رب العالمین قبر میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی چہرے کی زیارت سے اور حضور کے نور سے ہماری خبروں کو روشن اور منور کرنے سے رب العالمین ہمیں یہ صلہ عطا فرمائے. رب العالمین میدان محشر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے جام کوثر عطا فرمائے. رب العالمین جنت الفردوس میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام قابل غوث اعظم امام التقیٰ والوقا، جلوہ شان پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے مالک مولا پروردگار، درود و سلام کا صدقہ دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما. درود و سلام والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ
ہم گناہ گاروں کو دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین لبیک لبیک لبیک